السلام علیکم، میں ہوں کلب اور آپ سن رہے ہیں خالد حسینی کی کتاب A Thousand Splendid Suns کا چیپٹر 24 and 25۔ مجھے اس سیٹی کی آواز سے نفرت ہے، لیلا نے طارق سے کہا، اس منحوس سیٹی سے جس سے مجھے سب سے زیادہ نفرت ہے۔ طارق نے سمجھتے ہوئے سر ہلایا۔ لیلا نے بعد میں سوچا کہ مسئلہ خود اس سیٹی کا نہیں تھا بلکہ اس کے شروع ہونے اور دھماکے کے درمیان کے کچھ سیکنڈز کا تھا۔ وہ مختصر اور کبھی نہ ختم ہونے والا لمحہ جب انسان ہوا میں معلق محسوس کرتا ہے، کچھ نہ جاننا، انتظار کرنا، جیسے کوئی ملزم فیصلہ سننے والا ہو۔ اکثر یہ رات کے کھانے کے وقت ہوتا جب وہ اور بابی میز پر ہوتے۔ جب یہ شروع ہوتا ان کے سر جھٹکے سے اوپر اٹھتے، وہ سیٹی کی آواز سنتے، کانٹے ہوا میں متوقف ہو جاتے اور نوالا منہ میں ہی رک جاتا۔ لیلا نے کالے شیشے میں ان کے آدھے روشن چہروں کا عکس دیکھا۔ ان کے سائے دیوار پر ساکن تھے۔ وہ سیٹی، پھر دھماکہ، جو خوش قسمتی سے کہیں اور ہوتا، جس کے بعد ایک ٹھنڈی سانس آتی اور یہ معلوم ہوتا کہ وہ ابھی کے لیے بچ گئے ہیں، جبکہ کہیں اور چیخو پکار اور دھوئیں کے بادلوں کے درمیان ہاتھوں سے مٹی ہٹانے اور ملبے سے کسی بہن، بھائی یا پوتے پوتی کی میت نکالنے کی جدوجہد شروع ہو چکی ہوتی تھی۔ لیکن بچ جانے کا دوسرا رخ یہ دکھ تھا کہ کون نہیں بچا۔ ہر راکٹ دھماکے کے بعد لیلا گلی کی طرف بھاگتی، کوئی دعا پڑھتے ہوئے، اس یقین کے ساتھ کہ یقیناً اس بار انہیں طارق ملبے اور دھوئیں کے نیچے دبا ہوا ملے گا۔ رات کو لیلا بستر پر لیٹی اپنی کھڑکی میں چمکتی ہوئی سفید روشنیوں کو دیکھتی۔ وہ آٹومیٹک بندوقوں کی ٹرٹراہٹ سنتی اور سر کے اوپر سے گزرے راکٹس کو گنتی، جب گھر ہلتا اور چھت سے پلاسٹر کے ٹکڑے اس پر گرتے۔ کچھ راتیں جب راکٹ کی آگ کی روشنی اتنی تیز ہوتی کہ کوئی شخص اس میں کتاب پڑھ سکتا تھا، نیند کبھی نہیں آئی تھی، اور اگر نیند آ بھی جاتی تو لیلا کے خواب آگ، تباہی اور زخمیوں کی کراہوں سے بھرے ہوتے تھے۔ صبح کوئی سکون نہیں لاتی تھی۔ مؤذن کی نماز کی اذان گونجتی اور مجاہدین اپنی بندوقیں رکھ کر مغرب کی طرف منہ کر کے نماز پڑھتے۔ پھر قالین لپیٹ دیے جاتے، بندوقیں لوڈ ہوتی اور پہاڑوں سے کابل پر اور کابل سے پہاڑوں پر فائرنگ شروع ہو جاتی، جبکہ لیلا اور باقی شہر بے بس ہو کر دیکھتے، جیسے پرانا سینٹیاگو شخص کو اپنی پکڑی ہوئی مچھلی کے ٹکڑے اٹھاتے ہوئے دیکھتا ہے۔ لیلا جہاں بھی جاتی اسے مسعود کے آدمی نظر آتے۔ وہ انہیں گلیوں میں گھومتے اور ہر کچھ 100 گز پر گاڑیوں کو پوچھ گچھ کے لیے روکتے دیکھتی۔ وہ ٹینکس کے اوپر بیٹھے سگریٹ پیتے، اپنی وردیوں اور مخصوص پکولز میں ملبوس ہوتے۔ وہ انٹرسیکشنز پر مٹی کی بوریوں کے پیچھے سے گزرے لوگوں کو دیکھتے۔ ایسا نہیں تھا کہ لیلا اب باہر زیادہ جاتی تھی، اور جب وہ جاتی تو ہمیشہ طارق اس کے ساتھ ہوتا، جو اس حفاظتی فرض کو خوشی سے نبھاتا لگتا تھا۔ میں نے ایک بندوق خریدی ہے، اس نے ایک دن کہا۔ وہ باہر لیلا کے شہن میں ناشپاتی کے درخت کے نیچے زمین پر بیٹھے تھے۔ اس نے اسے دکھائی۔ اس نے کہا، یہ ایک سیمی آٹومیٹک بریٹا ہے۔ لیلا کو یہ صرف ایک کالی اور جان لیوا چیز لگی۔ مجھے یہ پسند نہیں، اس نے کہا۔ بندوقوں سے مجھے ڈر لگتا ہے۔ طارق نے میگزین کو اپنے ہاتھ میں گھمایا۔ انہیں پچھلے ہفتے کرتےسہ میں ایک گھر سے 3 لاشیں ملی ہیں، اس نے کہا۔ کیا تم نے سنا؟ بہنیں تھیں، ان کے ساتھ زیادتی کی گئی اور ان کے گلے کاٹ دیے گئے۔ کسی نے ان کی انگلیوں سے انگوٹھیاں دانتوں سے کاٹ کر نکالی تھی، وہاں دانتوں کے نشان تھے۔ میں یہ نہیں سننا چاہتی۔ میرا مطلب تمہیں پریشان کرنا نہیں ہے، طارق نے کہا، لیکن میں اسے اپنے ساتھ رکھ کر بہتر محسوس کرتا ہوں۔ وہ اب گلیوں کے حالات جاننے کا اس کا ذریعہ تھا۔ وہ سنی سنائی باتیں سنتا اور اس تک پہنچاتا۔
طارق نے ہی اسے بتایا، مثال کے طور پر کہ پہاڑوں پر کھڑے جنگی جوان نیچے عام لوگوں، مردوں، عورتوں اور بچوں پر نشانے بازی کی مشق کرتے ہیں اور شرط لگاتے ہیں۔ اس نے بتایا کہ وہ گاڑیوں پر راکٹس چلاتے ہیں لیکن کسی وجہ سے ٹیکسیز کو چھوڑ دیتے ہیں، جس سے لیلا کو سمجھ آیا کہ کیوں عام لوگ اپنی گاڑیوں پر پیلا رنگ اسپرے کر رہے تھے۔ طارق نے اسے کابل کی خوفناک اور بدلتی ہوئی حدود کے بارے میں سمجھایا۔ لیلا نے اس سے سیکھا، مثال کے طور پر کہ یہ سڑک بنین طرف کے دوسرے ایسیسائی درخت تک ایک والوڈ کی ہے، اگلے 4 بلاکس تباہ شدہ فارمیسی کے ساتھ والی بیکری تک دوسرے والوڈ کا علاقہ ہے، اور اگر وہ اس سڑک کے پار کر کے آدھے میل مغرب کی طرف چلے تو وہ ایک اور والوڈ کے علاقے میں ہوگی اور اس لیے سنائپر فائر کا نشانہ بن سکتی ہے۔ اور یہ وہ لوگ تھے جنہیں میمی کے ہیروز کہا جاتا تھا، واللارڈز۔ لیلا نے انہیں طوفان قدر بھی سنتے ہوئے سنا۔ کچھ لوگ اب بھی انہیں مجاہدین کہتے تھے، لیکن جب کہتے تو ان کا چہرہ نفرت سے بھر جاتا۔ یہ لفظ گہرے افسوس اور حقارت کی علامت بن چکا تھا، ایک گالی کی طرح۔ طارق نے میگزین کو واپس اپنی ہینڈ گن میں فٹ کیا۔ کیا تم میں یہ حوصلہ ہے؟ لیلا نے کہا۔ کس بات کا؟ اسے استعمال کرنے کا، کسی کی جان لینے کا۔ طارق نے گن کو اپنی ڈینم کے ویسٹ میں ٹھونس لیا، پھر اس نے ایک ایسی بات کہی جو خوبصورت بھی تھی اور خوفناک بھی۔ میں تمہارے لیے اس سے جان لے بھی سکتا ہوں لیلا، صرف تمہارے لیے، اس نے کہا۔ وہ اس کے قریب کھسک آیا اور ان کے ہاتھ ایک دوسرے کو چھو گئے۔ جب طارق نے محبت سے اس کا ہاتھ تھامنا چاہا تو لیلا نے اسے اجازت دے دی۔ اس لمحے میمی کی عزت اور لوگوں کی باتیں لیلا کے لیے بے معنی ہو گئی، بالکل فضول۔ اس قتل و غارت اور بدصورتی کے درمیان درخت کے نیچے بیٹھنا اور طارق کے ساتھ اس خاموش محبت کا اظہار کرنا ایک بے ضرر چیز تھی، ایک چھوٹی سی چیز، ایک ایسی خطا جسے معاف کیا جا سکے۔ تو اس نے اس محبت کو قبول کیا۔ اسی سال جون 1992 میں ویسٹ کابل میں سیاف کے پشتون دستوں اور وحدت فیکشن کے ہزاراز کے درمیان بھاری جنگ شروع ہو گئی۔ شیلنگ نے بجلی کے تاروں کو گرا دیا، دکانوں اور گھروں کے پورے بلاکس کو مٹی میں ملا دیا۔ لیلا نے سنا کہ پشتون جوان ہزارہ گھروں میں گھس کر پورے خاندانوں کو گولی مار رہے ہیں اور ہزارہ لوگ بدلہ لینے کے لیے پشتون شہریوں کو نشانہ بنا رہے ہیں اور بھید بھاؤ کے بغیر قتل و غارت کر رہے ہیں۔ ہر دن درختوں سے بندھی ہوئی لاشیں ملتی جو بعض اوقات پہچان سے باہر ہوتی، ان کے سروں میں گولی ماری گئی ہوتی تھی۔ بابی نے پھر میمی کو کابل چھوڑنے کے لیے منانے کی کوشش کی۔ وہ معاملہ حل کر لیں گے، میمی نے کہا۔ یہ لڑائی عارضی ہے، وہ بیٹھ کر کوئی راستہ نکال لیں گے۔ فریبا، یہ لوگ صرف جنگ جانتے ہیں، بابی نے کہا۔ انہوں نے دودھ کی بوتل ایک ہاتھ میں اور بندوق دوسرے ہاتھ میں پکڑ کر چلنا سیکھا ہے۔ تم کون ہوتے ہو کہنے والے؟ میمی نے پلٹ کر جواب دیا۔ کیا تم نے جہاد کیا؟ کیا تم نے اپنا سب کچھ چھوڑ کر اپنی جان داؤ پر لگائی؟ اگر مجاہدین نہ ہوتے تو ہم اب بھی سوویتس کے غلام ہوتے، یاد رکھو، اور اب تم یہ چاہتے ہو کہ ہم انہیں دھوکہ دیں۔ ہم دھوکہ نہیں دے رہے ہیں فریبا۔ تم جاؤ، پھر اپنی بیٹی کو لے لو اور بھاگ جاؤ۔ مجھے وہاں سے کوئی خط بھیج دینا، لیکن امن آنے والا ہے اور میں اس کا انتظار کروں گی۔ حالات اتنے خراب ہو گئے کہ بابی نے ایک ایسی بات کی جو سوچی بھی نہیں جا سکتی تھی۔ انہوں نے لیلا کو اسکول سے اٹھا لیا۔ انہوں نے پڑھانے کی ذمہ داری خود لے لی۔ لیلا ہر روز مغرب کے بعد ان کے اسٹڈی روم میں جاتی اور جب حکمت یار شہر کے جنوبی علاقوں سے مسعود پر راکٹس برساتا تو بابی اور وہ حافظ کی غزلوں اور مشہور افغان شعر استاد خلیل اللہ خلیلی کے
کاموں پر بات کرتے۔ بھابھی نے اسے کویڈریٹک ایکویشن حل کرنا سکھایا، پولینومیلز اور پیرامیٹرک کروز پڑھنا سکھایا۔ جب وہ پڑھا رہے ہوتے تو بھابھی بالکل بدل جاتے۔ اپنی کتابوں کے درمیان وہ لیلا کو زیادہ قدآور لگتے۔ ان کی آواز ایک پرسکون اور گہری جگہ سے آتی تھی۔ لیلا انہیں ویسے ہی تصور کرتی جیسے وہ کبھی اسکول میں بلیک بورڈ صاف کرتے ہوئے یا کسی اسٹوڈنٹ کے سر پر کھڑے باپ کی طرح توجہ دیتے ہوئے لگتے تھے۔ لیکن توجہ دینا آسان نہیں تھا۔ لیلا کا دھیان بھٹک جاتا تھا۔ پیرامڈ کا ایریا کیا ہوتا ہے؟ بھابھی پوچھتے، اور لیلا کا دھیان صرف طارق کا چہرہ، اس کے ہونٹوں کی نرمی اور اس کی آنکھوں میں اپنا عکس ہوتا۔ اس نے درخت کے نیچے کے بعد بھی اس سے چوری چھپے ملاقات کی تھی، اسی اندھیری گلی میں جہاں وہ میمی کی لنچ پارٹی والے دن ملے تھے۔ لیلا؟ جی بھابھی؟ پیرامڈ ایریا؟ تم کہاں ہو؟ سوری بھابھی، میں دیکھتے ہیں پیرامڈ بیس کا ایریا کا 1/3 ضرب ہائٹ۔ بھابھی نے شک سے سر ہلایا۔ ان کی نظر اس پر ٹھہری ہوئی تھی اور لیلا طارق کے بارے میں سوچ رہی تھی، ان کے ایک دوسرے کے ساتھ بتائے ہوئے ان حسین اور پاکیزہ لمحات کے بارے میں جب وہ ایک دوسرے کے قریب تھے۔ اسی جون کے ایک دن گیتی اپنی 2 کلاس فیلوز کے ساتھ اسکول سے گھر واپس آ رہی تھی۔ گیتی کے گھر سے صرف 3 بلاکس دور ایک آوارہ راکٹ ان لڑکیوں پر گرا۔ اس خوفناک دن کے بعد لیلا کو معلوم ہوا کہ نیلا، جو گیتی کی ماں تھی، اس سڑک پر روتی ہوئی بھاگ رہی تھی جہاں گیتی ماری گئی تھی، اور اپنی بیٹی کے بچے ہوئے جسم کے ٹکڑے اپنے آنچل میں جمع کر رہی تھی۔ گیتی کا جسم کا حصہ، جو ابھی بھی نائلن کے موفے اور پرپل سنیکر میں تھا، 2 ہفتے بعد ایک چھت پر ملا۔ گیتی کی فاتحہ پر قتل کے اگلے دن لیلا رونے والی عورتوں سے بھرے کمرے میں سن بیٹھی تھی۔ یہ پہلی بار تھا کہ کوئی ایسا شخص جسے لیلا جانتی تھی، جسے وہ چاہتی تھی، مر گیا تھا۔ وہ اس حقیقت کو قبول نہیں کر پا رہی تھی کہ گیتی اب زندہ نہیں ہے۔ گیتی جس کے ساتھ لیلا کلاس میں چیٹس ایکسچینج کرتی تھی، جس کے ناخنوں پر وہ نیل پالش لگاتی تھی، گیتی جو صابر گول کیپر سے شادی کرنے والی تھی، گیتی مر چکی تھی، ٹکڑے ٹکڑے ہو گئی تھی۔ آخر کار لیلا اپنی سہیلی کے لیے رونے لگی، اور وہ سارے آنسو جو وہ اپنے بھائیوں کے جنازے پر نہیں بہا سکی تھی، بہہ نکلے۔ لیلا ہل بھی نہیں سکتی تھی، جیسے اس کے جسم کے ہر جوڑ میں سیمنٹ جم گیا ہو۔ وہاں ایک گفتگو ہو رہی تھی اور لیلا جانتی تھی کہ وہ اس کا حصہ ہے، لیکن وہ خود کو دور محسوس کر رہی تھی، جیسے وہ صرف باتیں سن رہی ہو۔ جب طارق بات کر رہا تھا، لیلا نے اپنی زندگی کو ایک پوسیدہ رسی کی طرح دیکھا جو ٹوٹ رہی ہو، بکھر رہی ہو۔ اگست 1992 کی ایک گرم اور امس والی دوپہر تھی، اور وہ لیلا کے گھر کے لیونگ روم میں تھے۔ میمی کے پیٹ میں سارا دن درد تھا، اور کچھ دیر پہلے ان راکٹس کے باوجود جو حکمت یار جنوب سے چلا رہا تھا، بھابھی انہیں ڈاکٹر کے پاس لے گئے تھے، اور یہاں طارق کاؤچ پر لیلا کے ساتھ بیٹھا تھا، زمین کی طرف دیکھتے ہوئے، ہاتھ گھٹنوں کے درمیان تھے۔ وہ کہہ رہا تھا کہ وہ جا رہا ہے، علاقہ چھوڑ کر نہیں، کابل چھوڑ کر نہیں، بلکہ افغانستان سے ہمیشہ کے لیے دور۔ لیلا کے سامنے اندھیرا چھا گیا۔ کہاں؟ تم کہاں جاؤ گے؟ پہلے پاکستان، پشاور، پھر مجھے نہیں معلوم، شاید ہندوستان یا ایران۔ کب سے؟ مجھے نہیں معلوم۔ میرا مطلب ہے تمہیں کب سے پتا ہے؟ کچھ دنوں سے۔ میں تمہیں بتانے والا تھا لیلا، میں قسم کھاتا ہوں، لیکن میں ہمت نہیں کر سکا۔ میں جانتا تھا تم کتنی پریشان ہو جاؤ گی۔ کب؟
کل؟ کل؟ لیلا میری طرف دیکھو. کل؟ یہ میرے ابا ہیں، ان کا دل اب اس سب کو برداشت نہیں کر سکتا، یہ سب لڑائی اور قتل و غارت. لیلا نے اپنا چہرہ اپنے ہاتھوں میں چھپا لیا. اس کے سینے میں ایک خوف کا غبار بھر گیا. اس نے سوچا کہ اسے یہ پہلے ہی سمجھ جانا چاہیے تھا. جو بھی اس کی پہچان کا تھا اپنا سامان باندھ کر جا چکا تھا. گاڑیوں سے پرانی شکلیں غائب ہو چکی تھی اور اب لڑائی شروع ہونے کے صرف 4 مہینے بعد لیلا مشکل سے ہی گلیوں میں کسی کو پہچانتی تھی. حسینہ کا خاندان مئی میں ہی تہران چلا گیا تھا. واجمہ اور اس کا خاندان اسی مہینے اسلام آباد چلے گئے تھے. گیتی کے ماں باپ اور اس کے بہن بھائی جون میں چلے گئے تھے. گیتی کے مارے جانے کے تھوڑی دیر بعد لیلا کو نہیں پتا تھا وہ کہاں گئے. اس نے افواہ سنی تھی کہ وہ ایران کے شہر مشہد گئے ہیں. جب لوگ چلے جاتے ان کے گھر کچھ دن خالی رہتے، پھر یا تو جنگی جوان ان پر قبضہ کر لیتے یا اجنبی لوگ آ جاتے. سب جا رہے تھے اور اب طارق بھی. اور میری امی اب جوان عورت نہیں ہے، وہ کہہ رہا تھا. وہ ہر وقت ڈرتی رہتی ہے. لیلا میری طرف دیکھو. تمہیں مجھے بتانا چاہیے تھا. پلیز میری طرف دیکھو. لیلا کے منہ سے ایک چیخ نکلی، پھر وہ رونے لگی، اور جب وہ اپنے انگوٹھے سے اس کا آنسو صاف کرنے لگا تو اس نے اس کا ہاتھ جھٹک دیا. یہ خود غرضی اور غیر منطقی تھا، لیکن وہ اس پر غصہ تھی کہ وہ اسے چھوڑ کر جا رہا ہے. طارق جو اس کے جسم کا ایک حصہ لگتا تھا، جس کا سایہ اس کی ہر یاد میں اس کے ساتھ تھا، وہ اسے کیسے چھوڑ سکتا تھا؟ اس نے اسے مارا، اس کے بال کھینچے اور طارق کو اس کی کلائیاں پکڑنی پڑی، اور وہ دھیرے سے پیار سے کچھ کہہ رہا تھا جو اسے سمجھ نہیں آیا. اور کسی طرح وہ ایک دوسرے کے بالکل قریب آ گئے. اور جب اچانک وہ آگے بڑھا تو وہ بھی آگے بڑھی. آنے والے دنوں اور ہفتوں میں لیلا اس سب کو اپنی یادداشت میں محفوظ کرنے کی جدوجہد کرتی رہی کہ آگے کیا ہوا. جیسے کوئی شخص کسی جلتے ہوئے میوزیم سے بھاگتے ہوئے جو ہاتھ لگے بچا لیتا ہے. ایک نظر، ایک سرگوشی، ایک آہ، تاکہ اسے تباہ ہونے سے بچا سکے. لیکن وقت سب سے بے رحم آگ ہے، اور وہ آخر میں سب کچھ نہیں بچا سکی. پھر بھی اس کے پاس یہ یادیں تھیں. قالین پر دھوپ کا ڈھلنا، ان کا ایک دوسرے کے قریب بیٹھنا، طارق کا اس کی کوہنیوں پر اس کے بال جو اس کے چہرے کو چھو رہے تھے، ان کا ڈر کہ کوئی دیکھ نہ لے، اور ان کی اپنی شجاعت پر حیرت، اور طارق کے چہرے کا وہ مختلف ایکسپریشن، وہ فخر، نرمی، معذرت، شرم، لیکن سب سے زیادہ گہری محبت اور چاہت. اس کے بعد ایک بے چینی تھی. دونوں سن تھے جو انہوں نے کیا تھا، اور اب شرم اور گناہ کا احساس شروع ہوا، اور اوپر گھڑی کی آواز امپاسبلی تیز لگ رہی تھی، جیسے کسی جز کا ہتھوڑا بار بار بج رہا ہو اسے گنہگار ٹھہراتے ہوئے. پھر طارق نے کہا، میرے ساتھ چلو. ایک لمحے کے لیے لیلا کو لگ بھگ یقین ہو گیا کہ یہ ہو سکتا ہے. وہ، طارق اور اس کے ماں باپ سب ساتھ نکل رہے ہیں، اپنا سامان پیک کر رہے ہیں، بس پر سوار ہو رہے ہیں، اس ساری تباہی کو پیچھے چھوڑ کر برکتیں یا مشکلات ڈھونڈنے جا رہے ہیں، اور جو بھی آئے گا وہ ساتھ مل کر سامنا کریں گے. وہ تنہائی جو اس کا انتظار کر رہی تھی اس کی ضرورت نہیں تھی. وہ جا سکتی تھی، وہ ساتھ ہو سکتے تھے، ان کے پاس ایسی اور دوپہریں ہو سکتی تھی. میں تم سے شادی کرنا چاہتا ہوں لیلا. پہلی بار اس نے اپنی آنکھیں اٹھا کر اس کی آنکھوں میں دیکھا. اس نے اس کے چہرے کو پڑھا. اس بار کوئی مذاق نہیں تھا. اس کی نظر میں ایک پکا عزم تھا، ایک سچی اور پختہ سنجیدگی تھی. طارق، مجھے تم سے شادی کرنے دو لیلا. ہم آج ہی شادی کر سکتے ہیں. اس نے مزید کہنا شروع کیا.
کسی مسجد جانے، ملا ڈھونڈنے، 2 گواہوں کے بارے میں، ایک جلدی نکاح۔ لیکن لیلا میمی کے بارے میں سوچ رہی تھی، جو مجاہدین کی طرح ضدی اور سخت تھی، جن کے آس پاس کی ہوا غصے اور مایوسی سے بھری تھی۔ اور وہ بابی کے بارے میں سوچ رہی تھی، جو بہت پہلے ہار مان چکے تھے، جو میمی کے سامنے ایک مایوس کن شریک حیات تھے۔ کبھی کبھی مجھے لگتا ہے کہ تم ہی میرا سب کچھ ہو لیلا۔ یہ اس کی زندگی کے حالات تھے، اس کی ناگزیر حقیقت۔ میں کاکا حاکم سے تمہارا ہاتھ مانگوں گا، وہ ہمیں اپنی دعا دیں گے لیلا، میں جانتا ہوں۔ وہ صحیح کہہ رہا تھا، بابی دے دیتے، لیکن یہ انہیں اندر سے توڑ دیتا۔ طارق اب بھی بول رہا تھا، اس کی آواز دھیمی تھی، پھر تیز ہوئی، التجا کرتی ہوئی، سمجھاتی ہوئی۔ اس کا چہرہ پر امید تھا، پھر مایوس ہو گیا۔ میں نہیں کر سکتی، لیلا نے کہا۔ ایسا مت کہو، میں تم سے پیار کرتا ہوں، مجھے معاف کر دو۔ میں تم سے پیار کرتا ہوں لیلا۔ اس نے کتنا انتظار کیا تھا اس سے یہ الفاظ سننے کا، کتنی بار اس نے خواب میں ان الفاظ کو سنتے ہوئے دیکھا تھا۔ وہ وہاں تھے، آخر کار بولے گئے تھے، اور اس آئرنی نے اسے توڑ دیا۔ میرا باپ ہے جسے میں نہیں چھوڑ سکتی، لیلا نے کہا۔ میں ہی ان کا آخری سہارا ہوں، ان کا دل بھی یہ برداشت نہیں کر سکے گا۔ طارق یہ جانتا تھا، وہ جانتا تھا کہ وہ اپنے زندگی کے فرض کو ویسے ہی نہیں مٹا سکتی جیسے وہ اپنے فرض کو، لیکن اس کی التجا اور اس کے انکار، اس کے پرپوزلز اور اس کی معذرت، اس کے آنسو اور اس کے آنسو چلتے رہے۔ آخر میں لیلا کو اسے بھیجنا ہی پڑا۔ دروازے پر اس نے اس سے وعدہ لیا کہ وہ خدا حافظ کہیں بنا جائے گا۔ اس نے اس پر دروازہ بند کر دیا۔ لیلا نے اپنی پیٹھ دروازے سے ٹکا دی، اس کے ہاتھوں کی دستک سے کانپتی ہوئی، ایک ہاتھ اپنے پیٹ پر اور ایک ہاتھ اپنے منہ پر رکھتے ہوئے۔ جب وہ دروازے کے باہر سے بول رہا تھا اور وعدہ کر رہا تھا کہ وہ واپس آئے گا، کہ وہ اس کے لیے واپس آئے گا، وہ وہاں تب تک کھڑی رہی جب تک وہ تھک نہیں گیا، جب تک اس نے ہار نہیں مان لی، اور پھر اس نے اس کے قدموں کی آواز سنی، جب تک کہ وہ مدھم نہیں ہو گئی، جب تک کہ سب خاموش نہیں ہو گیا، سوائے پہاڑوں میں گولی چلنے کی آواز کی اور اس کے اپنے دل کی دھڑکن کی جو اس کے اندر گونج رہی تھی۔ آج کے لیے بس اتنا ہی، ملتے ہیں کہانی کے اگلے باب میں۔ آپ سن رہے تھے خالد حسینی کی کتاب A Thousand Splendid Suns کا اردو ترجمہ۔ اللہ حافظ۔